شاہ سوار عرب شوئلہ فتح سلوان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ درود پڑھے محمد رال۔ عزیزان گرامی، رسول اور معیت رسول پر آج یہ ہماری 8ویں نشست ہے۔ میں نے گزشتہ تقاریر میں عرض کیا کہ اگر معیت مکانی ہے تو پھر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت اس کی ہے جو معیت ایمانی ہے۔ میں نے رات اس حدیث پر اور معصوم کے قول پر اپنی تقریر کو ختم کیا تھا، وہاں سے میں شروع ہو رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا اصول کافی میں کہ ان اللہ تبارک و تعالی نصب علیٰ علما بینہ و بین خلقہ فمن عرفہ کان مومنا ومن انکرہ کان کافرا ومن جہلہ کان ضالا ومن نصب معہ شیئا کان مشرکا ومن جاء بولایتہ دخل الجنہ۔ ایک لفظ پر، یعنی میں نے عرض کیا تھا رات ترجمہ، صرف ایک لفظ جو میں نے کہا تھا کہ امام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے درمیان اور مخلوق کے درمیان علی کو اپنی پارٹی کا نشان قرار دیا۔ جس نے بھی اس کو پہچانا وہ مومن، اور جس نے انکار کیا وہ کافر، اور جس نے نہیں سمجھا وہ گمراہ۔ ومن نصب معہ شیئا، اور جس نے کسی شے میں، کسی بھی شے میں علی کو شریک کیا تو وہ مشرک ہے۔ حالانکہ مشرک اسی کو کہتے ہیں جو خدا کو نہ مانے، لیکن یہاں معصوم نے فرمایا کہ جو علی کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے وہ مشرک ہے۔ اب آؤ قرآن کی طرف کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ سورۃ توبہ میں ارشاد ہوا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ مشرکوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مساجد بنائیں جب وہ اپنے نفوس پر خود شاہد ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ یعنی دیکھو، اللہ نے دو الفاظ کہے، کفر بھی کہا اور شرک بھی کہا، کہ مشرک اللہ کی مسجدیں نہیں بنا سکتے ہیں جب وہ اسی ذات پر، اسی بات پر شاہد ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ اب ایک عجیب بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مشرکین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد بنائیں، اسی لیے کہ وہ اپنے نفوس پر شاہد ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ اب بھائی ایک بات ہے کہ ایک ایسا آدمی ہے جو کہہ رہا ہے
کہ میرے مسجد کے سامنے حسین کا جلوس نہ نکلے؟ ایک آدمی ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرے مسجد کے سامنے امام حسین کا جلوس نہ نکلے۔ اب یہاں اعلان ہو رہا ہے کہ بھائی فلاں مسجد میں اب جو کہہ رہا ہے مولوی صاحب کہ اس مسجد سے آگے حسین کا جلوس نہ نکلے، آپ نے اعلان کر دیا یا اس کو جا کر کہا یا مجھے آ کر کہا کہ بھائی اس مسجد میں اس ملا کو کہا کہ اس مسجد میں آپ مجلس نہ کرائیں، یا کہیں کہ مجلس کرائیں، تو بھائی وہ تو خود حسین کی مجلس کا مخالف ہے، وہ مجلس کیسے کروائے گا؟ تو جو مشرک خود اللہ کی وحدانیت کے انکاری ہیں وہ کیسے اللہ کی مسجد بنائیں گے؟ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ مشرک جو ہیں وہ اللہ کی مسجد نہ بنائیں، جب وہ اپنے نفوس پر شاہد ہیں کہ وہ کافر ہیں، تو جب وہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہے، جس طرح ایک مسلمان یہ برداشت نہیں کرتا کہ مسجد کے سامنے جلوس نکلے، تو وہ اپنی مسجد میں کیسے حسین کی مجلس کروائے گا؟ تو جو مشرک یہ خدا کو ہی نہیں مانتے تو وہ مسجد کیسے بنائیں گے؟ لیکن اللہ نے اسی سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا والذی نتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، انہوں نے مسجد بنائی جس کی بنیاد رکھی اسلام کے نقصان پر، مومنین میں تفریق پر، کفر پر۔ انہوں نے مسجد بنائی، اللہ نے منع کیا، انہوں نے مسجد بنائی۔ یعنی اللہ منع کر رہا ہے کہ مسجد نہ بناؤ، لیکن انہوں نے مسجد بنائی اور ان کا بنیاد رکھا کفر پر، ان کا بنیاد رکھا تفریق پر۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور ان کا ارادہ کیا ہے؟ تاکہ اس مسجد کو پناہ گاہ بنائیں ان کے لیے جو اس سے پہلے اللہ سے بھی لڑ چکے ہیں اور رسول سے بھی لڑ چکے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس مسجد کو پناہ گاہ بنائیں ان کے لیے پناہ گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ سے بھی لڑ چکے ہیں اور رسول سے بھی لڑ چکے ہیں۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی برا ارادہ نہیں، ہم نے اس مسجد کو اچھی نیت سے بنایا ہے، ہم نے اس مسجد کو اچھی نیت سے بنایا ہے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، میرے حبیب میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ بڑے جھوٹے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں قبلہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے آج تو میرا پورا موضوع سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیسی بات ہے کہ جو علی علیہ السلام کو نہیں مانتا اس کو کبھی مشرک کہا گیا، کبھی منافق کہا گیا، کبھی کافر کہا گیا، اور قرآن نے اس کی تصدیق کی۔ پہلے تو اللہ نے کہا کہ مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں بنائیں، جب وہ اپنے نفوس پر شاہد ہیں کہ وہ کافر ہیں، اور پھر انہوں نے مسجد بنائی جس کا بنیاد رکھا کفر پر، نفاق پر، اور وہ کہہ رہے ہیں کس لیے بنائی؟ تاکہ جو اس سے پہلے اللہ رسول سے لڑ چکے ہیں ان کی پناہ گاہ بنے، ان کی پناہ گاہ بنے۔ دنیا کہتی ہے جس طرح عیاج ایک رقایا ہے کہ رسول کیسے حاضر ناظر ہے، یہ تو اللہ کی توہین ہے، تو اس سے بڑھ کر اللہ کی توہین کیا ہوگی کہ کوئی اللہ سے لڑے؟ ارے میں ابھی آ رہا ہوں اور کسی کو آن کے یہاں مجلس میں کہوں کہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ چند آدمی خدا سے لڑ رہے تھے، کہیں گے بھائی کتنا بڑا شرک ہے، کوئی اللہ سے بھی لڑ سکتا ہے؟
تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ یہ انہوں نے مسجد اسی لیے بنوائی تاکہ اس کو پناہ گاہ بنائیں ان کے لیے جو اس سے پہلے اللہ سے بھی لڑ چکے ہیں، رسول سے بھی لڑ چکے ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اچھی نیت سے بنایا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون، میرے حبیب میں اللہ شاہدی دیتا ہوں کہ یقیناً یہ بڑے جھوٹے ہیں۔ ارے بھائی مسجد بنائی اور قرآن اور تفسیر گواہ ہیں کہ یہ وہ پہلی مسجد ہے۔ ارے بھائی مفسرین نے تو یہی لکھا کہ انہوں نے کہا بھائی ہم نے یہ اسی لیے مسجد بنائی ہے کہ ہم میں کچھ بوڑھے بھی ہیں، جہاں رسول نماز پڑھتے ہیں وہ دور پڑتی ہے، تو کیا گناہ کیا تھا؟ لیکن یہ پہلی مسجد تھی جس کے لیے اللہ نے رسول کو حکم دیا کہ اس مسجد کو گرایا جائے، صرف گرایا نہیں، اس کو آگ لگائی جائے۔ یہ پہلی مسجد ہے جو رسول کے زمانے میں رسول کے سامنے جلائی گئی۔ ارے بھائی مسجد ہے، آذان تو آتی ہوگی، نام تو اللہ کا آتا ہوگا، نام تو رسول کا آتا ہوگا، پھر اس کو جلایا کیوں گیا، پھر اس کو گرایا کیوں گیا؟ تو دو لفظوں نے بتایا کہ عبدالحکیم یہ مسجد اسی لیے بنی ہے کہ جو اس سے پہلے اللہ اور رسول سے لڑ چکے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، آپ کسی جنگ میں بتائیں کہ رسول نے کسی کو تھپڑ مارا ہو؟ ارے جب بیچارہ رسول کسی سے لڑے ہی نہیں تو پھر یہ کون ہے جو اللہ رسول سے لڑے؟ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مسلمانوں کے بڑے کتابوں نے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ رسول نے فرمایا کہ من حارب علین فقد حاربنی، جو علی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، جو مجھ سے لڑا، جو علی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا۔ سنو، جو من حارب علین فقد حاربنی، جو علی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، ومن حاربنی فقد حارب اللہ، اور جو مجھ سے لڑا وہ خدا سے لڑا۔ پتا چلا جو علی سے لڑتا ہے وہ تنہا علی سے نہیں لڑتا، علی سے بھی لڑتا ہے، خدا سے بھی لڑتا ہے، رسول سے بھی لڑتا ہے۔ جو علی سے لڑتا، اب مجھے کیا پتا کہ بھائی علی سے کون لڑا؟ اب مجھے کیا پتا کہ علی سے کون لڑا؟ رسول نے فرما دیا کہ جو علی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، جو مجھ سے لڑا وہ اللہ سے لڑا۔ پتا چلا کہ یہ مسجد بنا اسی لیے رہے تھے تاکہ جو علی کے دشمن ہیں، آپ نے پچھلی تقریر پر غور نہیں کیا کہ میں نے رات کیا تھا کہ یہ رات کو جا کر رسول کے کہی ہوئی بات کے خلاف مشورہ کرتے تھے۔ یہ وہ مسجد تھی جس میں اہل بیت کے خلاف رات کو مشورہ کرتے تھے۔ زبان سے بات کرو تو آگے چلوں۔ یہ وہ مسجد تھی جس میں رات کو بیٹھ کر علی کے خلاف مشورہ کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا عبدالحکیم چاہے میرا نام کیوں نہ لیا جائے، میرے رسول کا کیوں نہ نام لیا جائے، لیکن وہ مسجد نہیں جس مسجد میں علی کی دشمنی ہو۔ سمجھ میں آ گیا بات میرے دوستوں؟ وہ مسجد نہیں، وہ مسجد نہیں۔ اللہ نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میرا نام لیا جائے۔ ہے کسی مسلمان کو اعتراض یا کسی میں جرأت ہے کہ جواب دے سکے؟ ارے بھائی اللہ پر اعتراض کرو، اللہ پر اعتراض کرو۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری اچھی نیت ہے، ہماری اچھی نیت ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرے حبیب یہ بڑے جھوٹے ہیں۔ پتا چلا
یہ قرآن میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ قرآن کا پڑھنا ایمان نہیں، قرآن کے حقائق کو ماننا ایمان ہے، قرآن کے حقائق کو ماننا ایمان ہے۔ اگر قرآن کے حقائق کو مانتے ہو تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا۔ ارے آج میں کیوں کہوں جاؤ جا کر مسجدیں دیکھو، جاؤ جا کر مسجدیں دیکھو۔ ارے ہم نے کسی کا قتل تو نہیں کیا کہ دنیا ہمیں کافر کہتی ہے؟ علی کی وجہ سے کہتی ہے نا، علی کی وجہ سے کہتی ہے نا۔ تو قبلہ اگر ہم حقائق کو نہ مانے تو اس کا پتہ چلا کہ ہم نے قرآن کو نہیں مانا۔ تو اگر کسی مسجد میں آج بھی علی اور رسول کی مخالفت ہو رہی ہو تو سمجھنا کہ یہ وہی مسجد ہے، یہ وہی مسجد ہے، یہ وہی مسجد ہے، یہ وہی مسجد ہے۔ گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ یہ وہی مسجد ہے، یہ وہی مسجد ہے۔ میں نے کیا عرض کیا تھا رات؟ میری مسلسل تقریر ہو رہی ہے کہ محمد آل محمد کون ہے؟ یہ وہ ہے جو نور میں ساتھ، نسب میں ساتھ، عزت میں ساتھ، عظمت میں ساتھ، عصمت میں ساتھ، طہارت میں ساتھ، ذات میں ساتھ، نفس میں ساتھ، درود میں ساتھ، مصیبت میں ساتھ، اطاعت میں ساتھ۔ میں نے عرض کیا کہ اگر کسی نے علی کو نہیں مانا تو معاف کرنا، صرف علی کو نہیں، اس نے 14 کو نہیں مانا، اس نے 14 کو نہیں مانا، اس نے 14 کو نہیں مانا۔ اسی لیے میں قریب آ کر بات کرتا ہوں۔ دنیا کہتی ہے کہ رسول کے نواسے تھے، رسول کے نواسے تھے، اسی لیے رسول محبت کرتا تھا۔ علی رسول کا داماد تھا، چچا زاد بھائی تھا، اسی لیے رسول سے محبت کرتے تھے۔ بطول رسول کی بیٹی تھی، اسی لیے محبت کرتے تھے۔ غلط، نہ رسول کسی سے ذاتی محبت کرتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں نے کیا کہ میری تقریر جو ہے براہ راست ریلے ہو رہی ہے لاہور، تو تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ رسول نہ ذاتی طرح کسی سے محبت کرتا ہے، نہ ذاتی طرح کسی سے دشمنی کرتا ہے۔ اشارہ وہاں سے ملتا ہے، ظاہر یہاں سے ہوتا ہے۔ ارے اشارہ وہاں سے ملتا ہے۔ میں نے عرض کیا تو کہتا ہے یہ میرا رکا میرے جیب میں پڑا ہوا ہے، میں اس کا عادی نہیں کہ کسی کو جواب دوں۔ اگر کسی کو پوچھنا ہے تو میں 1 گھنٹہ بیٹھتا ہوں، وہ آنکھ پوچھے۔ میں ممبر سے جواب دینا نہیں چاہتا کیونکہ یہ میری تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہے۔ ارے اللہ، تمہیں کیا پتا؟ تو کہہ رہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ کیا تعریف اللہ کی تو کرے گا؟ تعریف کی جاتی ہے اعضاء کی، اللہ جسم سے پاک۔ تعریف کی جاتی ہے والدین کی، اللہ والدین سے پاک۔ تعریف کی جاتی ہے رشتہ داروں کی، اللہ رشتہ داروں سے پاک۔ تو کیا اللہ کی تعریف کرے گا؟ تو نے سمجھا نہیں۔ اللہ نے کہا میں اللہ عالمین کا، تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ تو خدا کی کیا تعریف ہے؟ خدا کی تعریف یہ ہے کہ جس کی خدا تعریف کرے تو اس کی تعریف کر، جس کی خدا تعریف کرے تو جس کی خدا تعریف کرے تو اسی کی تعریف کر، جس کی خدا تعریف کرے تو اسی کی تعریف کر۔ میں نے عرض کیا رسول نہ کسی سے ذاتی طرح محبت کرتا ہے، نہ کسی سے ذاتی طرح دشمنی رکھتا ہے۔ اشارہ وہاں سے، حرکت یہاں۔ اگر یہ حرکت کرے تو یہ اس کی حرکت نہیں، یہ وہاں کا اشارہ ہے، یہ وہاں کا اشارہ ہے۔ ارے کتنی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے
اگر رسول سجدے میں گیا اور حسین بیٹھ گیا تو جناب بطول کو کہہ سکتے تھے کہ بیٹا ان بچوں کو قابو کرو جب تک میں نماز پڑھوں. زبان سے بات کرو میرے دوستو. کہہ سکتے تھے نا, بطول کو کہہ سکتے تھے کہ دروازہ بند کرو جب تک میں نماز پڑھوں. ارے اگر بیٹی کو نہ کہہ سکتے تھے تو بلال کو تو کہہ سکتے تھے. بلال کو تو کہہ سکتے تھے کہ بلال جب تک میں نماز پڑھوں بچوں کو روکو. یہ رسول نے کیوں نہیں کہا؟ یہ رسول نے کیوں نہیں کہا؟ اور اگر نہیں کہا تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ رسالت کا فعل نہیں, اشارہ وہیں سے تھا. اشارہ وہیں سے تھا جو ظاہر یہاں سے نعرہ حیدری. ماننا پڑے گا کہ اشارہ وہیں سے تھا, ظاہر یہاں سے ہو رہا تھا, ظاہر یہاں سے ہو رہا تھا. ارے ہاں بیٹھ گیا, بیٹھ گیا. ہاں قبلہ کبھی کبھی ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ ہاں عبدالحکیم اسی لیے کہ نماز جو ہے وہ فروع میں شامل, فروعات میں شامل ہے, اور حسین اصول میں, اسی لیے رسول نہیں اٹھا. غلط. رسول کیا رسالت اصول میں شامل نہیں؟ یہاں اصول بھی ہے, فروع بھی ہے. حسین صرف اصول میں شامل ہے. اس وقت جب بیٹھ گیا تھا تو پھر رسول نے سر کو کیوں نہیں اٹھایا؟ کیوں نہیں رسول نے سر کو اٹھایا؟ اسی لیے نہیں اٹھایا کہ آج مجھے پتا چلا اسی شعر کا جو تمہارے سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا, کہ خواجہ معین الدین اجمیری نے کہا تھا کہ حسین بادشاہ است حسین, حسین شاہ ہے, بادشاہ است حسین, حسین بادشاہ ہے, دین است حسین, حسین دین ہے, دین پناہ است حسین, حسین دین پناہ ہے. کہنا یہ چاہیے تھا کہ شاہ بود حسین, بادشاہ بود حسین, دین بود حسین, دین پناہ بود حسین. حسین بادشاہ تھے, حسین دین تھے, حسین دین پناہ تھے. کہاں تھے نہیں ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. کہاں تھے نہیں ہے؟ کہاں تھے نہیں ہے؟ کہاں تھے نہیں ہے؟ ہے جب ہے تو قیامت تک ہے, جب ہے تو قیامت تک ہے. ارے رسول نے تمہیں سمجھایا کہ یہ میرا فعل نہیں, اشارہ وہاں سے ہے, ظاہر میں کر رہا ہوں. ارے حسین ہے دین, میں حسین کو اسی لیے نہیں ہٹا رہا ہوں کہ حسین ہے دین. جو دین کو ہٹا کر نماز پڑھے اس کی نماز باطل ہے. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ جو حسین کو ہٹا کر نماز پڑھے اس کی نماز باطل ہے. اب بس میں نے عرض کر دیا, رسول نے سمجھا دیا کہ جا کر مسجدوں میں دیکھو کہ حسین ہے یا نہیں. جا کر دیکھو کہ مسجدوں میں حسین ہے یا نہیں, علی ہے یا نہیں. اگر عبادت میں حسینیت نہیں ہے تو وہ نماز بیکار ہے, وہ عبادت بیکار ہے جس میں حسینیت نہیں ہے.
جس میں حسینیت نہیں ہے. آج ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے حسین کو الگ نہیں کیا. کیوں؟ جہاں حسین نہیں وہاں دین نہیں. ارے رسول اور کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر ہٹاؤ، آواز آتی ہے، ہماری نیندیں خراب ہوتی ہیں، ہماری عبادت میں خلل پڑتا ہے. ہاں، حسین کے نام کی وجہ سے تمہاری عبادت میں خلل پڑا تو پہلے رسول کی نماز کے لیے فتویٰ دو. پہلے رسول کی نماز کے لیے فتویٰ دو. رسول کی نماز کے لیے فتویٰ دو. ارے میں تو یہ کہتا ہوں میرے نوجوانوں کہ یہاں تک لکھا مسلمانوں کے کتابوں نے کہ رسول سے پوچھا بھی گیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو سمجھا تھا کہ رسول انتقال کر گئے یا اس پر وحی آ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ نہیں چاہ رہا تھا. وہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ بلا خدا نہیں چاہ رہا تھا. خدا نہیں چاہ رہا تھا. خدا نہیں چاہ رہا تھا کہ میں سر اٹھاؤں، اسی لیے کہ خدا نے کہا کہ آپ کے اوپر حسین ہے. جب تک وہ نہ اٹھے سر کو نہ اٹھائیں. اب پتا چلا کہ رسول خود بندگی میں، تصور میں حسین. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. رسول خود بندگی، رسول خود دین. بندگی میں اب جو خدا نے کہا ہوگا کہ حسین جب تک نہ اٹھے سر نہ اٹھانا، یعنی اب حسین رسول کے تصور میں حسین ہے کہ کب اٹھتا ہے. رسول کے تصور میں حسین ہے. رسول کے تصور میں حسین ہے کہ کب اٹھتا ہے. ارے بچہ امام ہوتا ہے. اگر کل تو قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ عبدالحکیم نے غلط کہا ہے تو میں مذہب چھوڑ دوں. بڑا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ بلا تو کل قرآن پر لکھ دے کہ عبدالحکیم نے یہ غلط کہا ہے، یہ ہماری کتابوں میں نہیں، تو ہم مذہب چھوڑ دیں. اور اگر ہے تو پھر جو تو کہہ رہا ہے یہ جھوٹ نہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا عبادت میری، تصور میں حسین. توجہ چاہ رہا ہوں، عبادت میری، تصور میں حسین. عبادت میری، تصور میں حسین. ارے جب تصور حسین سے رسول کی نماز میں خلل نہیں پڑتا، جب وجود حسین سے رسول کی نماز میں خلل نہیں پڑتا، تو ذکر حسین سے تمہاری نماز میں کیوں خلل پڑتا ہے؟ پتا چلا تمہاری نماز رسول والی نہیں، تمہاری نماز شیطان والی نماز. عبادت حرام ہے. ذات تیری نماز کو میرا سلام ہے. ذات تیری نماز کو، ذات تیری نماز کو میرا سلام ہے. نماز روزہ بندگی فرض عین ہے. نماز روزہ بندگی فرض عین ہے. جنت اسے ملے گی جو طالب حسین ہے. قبلہ یہ بھائی، میرے بھائی آئے ہوئے ہیں آج شام سے، شاہ مردان. تو میں عرض کر رہا ہوں بڑے یعنی ذہین طالب علموں میں سے ہے جو آج آئے ہیں خاص یہاں کراچی میں. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ترمذی شریف میں رسول کی حدیث نہیں؟ کیا ابھی جو میں پڑھ رہا ہوں
نہیں میں سمجھا نہیں سکا، جب تک وہ لفظ نہ کہوں میں سمجھا نہیں سکوں گا۔ میں نے عرض کیا یہ اطاعت میں بھی ساتھ ہیں، محبت میں بھی ساتھ ہیں، تب سمجھا سکوں گا۔ یہ اطاعت میں بھی ساتھ ہیں، محبت میں بھی ساتھ، محبت میں بھی ساتھ، محبت میں بھی ساتھ۔ اب آئیے، پہلے تو خطبہ پڑھ رہا ہوں امام حسن علیہ السلام کا، درود پڑھے محمد عالم۔ قبلہ یہ الصواعق المحرقہ میں امام حسن علیہ السلام کا خطبہ ہے۔ امام رات بھی میں نے ایک خطبہ پڑھا تھا، آج پھر سنیں، کیونکہ نوجوان کہتے ہیں کہ ہمیں تاریخ سے بھی آپ تھوڑا سا ٹچ کریں تاکہ ہم جواب دے سکیں مسلمانوں کو۔ تو آؤ، یہ خطبہ ہے ہمارے دوسرے امام کا اور امام حسن علیہ السلام کا۔ امام نے پہلے خدا کی تعریف کی اور پھر فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا الحسن ابن محمد۔ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا اس کو جاننا چاہیے کہ میں محمد کا بیٹا حسن ہوں۔ بڑا جملہ میں نے کہا ہے، نوجوان ایک ایک لفظ کو سمجھیں جو میں خطبہ پڑھ رہا ہوں۔ میں محمد کا بیٹا، محمد کا بیٹا، میں محمد کا بیٹا حسن ہوں، محمد کا بیٹا، میں محمد کا بیٹا حسن ہوں۔ ثم تلا هذه الآية واتبعت ملة آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ اور اس کے بعد امام نے سورۃ یوسف کی اس آیت کو پڑھا۔ توجہ، اگر یہ آیت میں سمجھا سکوں تو یہ میرے 1 سال کی محنت قبول ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد امام نے کیا خطبہ پڑھا؟ کون سی آیت پڑھی؟ سورۃ یوسف کی، واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ کہ جناب یوسف نے جو آیت پڑھی تھی کہ میں اپنے باپ دادا کی ملت پر ہوں، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ملت کی اتباع کر رہا ہوں، اتباع کر رہا ہوں۔ اور آگے کیا ہے قرآن کی آیت؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ ہمارے لیے یہ زیبا نہیں، ہمارے لیے یہ زیبا نہیں کہ ہمارے سلسلہ نسب میں کوئی مشرک ہو۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا کراچی میں، اس سے بڑھ کر کوئی جملہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب یوسف نے جس طرح کہا تھا کہ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ ہمارے لیے زیبا نہیں کہ خدا کا کسی شے میں بھی شریک بنائے۔ یعنی جس طرح امام نے فرمایا، پہلے تو یوسف نے، جناب یوسف نے یہ قرآن میں کہہ کر بتایا کہ ہمارا سلسلہ نسب میں کوئی مشرک نہیں۔ پہلے تو جناب یوسف کا جواب دیا کہ تم نے جو کہا تھا کہ ابراہیم کے باپ کافر تھے، وہ کافر نہیں تھے، کیونکہ قرآن میں جناب یوسف کے الفاظ ہیں کہ ہمارا نسب میں، سلسلہ نسب میں کوئی مشرک نہیں۔ امام نے فرمایا جس طرح یوسف کے سلسلہ نسب میں کوئی مشرک نہیں، اس طرح ہمارے سلسلہ نسب میں کوئی مشرک نہیں۔ بس میں نہیں سمجھا سکا، آگے میں نہیں چلوں گا۔ نعرہ حیدری! ارے میں سمجھا نہیں سکا، اگر نہیں آگے چلتا ہوں تو میری محنت رائے گان جائے گی۔ یعنی ہمارے سلسلہ نسب میں کوئی مشرک نہیں، کوئی۔ اتنا بڑا جواب دیا کہ جس طرح تو نے ابراہیم کے باپ کو کافر کہا تھا، اس طرح تو میرے بابا علی کے باپ کو کافر کہتا ہے۔ زبان سے بات کرو، نہ اس کا باپ کافر، نہ میرا دادا کافر،
کافر وہ جس کا بیٹا کافر، کافر تو وہ ہے جس کا بیٹا کافر ہے، کافر تو وہ ہے جس کا بیٹا کافر ہے۔ میں نے عرض کیا میرے محترم سامعین، امام نے یہ آیت پڑھی، ثم قال، پھر کہا، سنو جہاں جہاں آواز آ رہی ہے، سارے پڑھے لکھے لاکھوں کے تعداد میں مومنی تقریر میری سن رہے ہیں، ثم قال ان ابن البشیر، پھر کہا میں بشیر کا بیٹا ہوں۔ بھائی بات نہ کرو کہ میں آگے نہیں چلوں گا، تھک گیا، جو سامنے میرے بیٹھے ہیں وہ کہیں میں بشیر کا بیٹا ہوں، انا ابن النذیر، میں نذیر کا بیٹا ہوں، انا ابن النبی، میں نبی کا بیٹا ہوں۔ ارے اپنے کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، گھبرا کیوں رہے ہو؟ جب ان سے کتاب سے پڑھ رہا ہوں تو گھبرا کیوں گئے ہو؟ میں بشیر کا بیٹا ہوں، بیٹا، رشتہ دار نہیں۔ میں نذیر کا بیٹا ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں، وَأَنَّ ابْنُ الدَّاعِي إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اور میں اس رسول کا بیٹا ہوں جو خدا کے اذن سے حق کی طرف بلاتا ہے، وَأَنَّ ابْنُ السِّرَاجِ الْمُنِيرِ، میں سراج منیر کا بیٹا ہوں، وَأَنَّ ابْنُ الَّذِي أُرْسِلَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں رحمت للعالمین کا بیٹا ہوں۔ ارے کسی میں جرأت تھی تو کہتے، آج تو کہہ رہا ہے تو ان کو نہیں جرأت تھی؟ نہیں، پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں، میں بشیر کا بیٹا، میں نذیر کا بیٹا، میں نبی کا بیٹا، میں سراج منیر کا بیٹا، میں رحمت العالمین کا بیٹا، فانا من اہل بیت الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اور میں یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا امام، تمہارا امام نہیں، یہ ہمارا امام کہہ رہا ہے، فَأَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا، اور ہمارے امام نے کہا میں اس اہل بیت کا فرد ہوں، میں اس اہل بیت کا فرد ہوں جس کو اللہ نے ہر رجس سے دور رکھا ہے۔ نعرہ حیدری! کیا کرے بھائی، میں پھر گھبرا گیا کہ یا میں نہیں سمجھا سکتا۔ درود پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ میں نے کیا کہ اگر میری جو 1.25 گھنٹے کی تقریر ہے، اگر یہ پوری سمجھ میں آ جائے تو ایک کتاب کی شکل اختیار کر لے گی، فَأَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا، فَأَنَا، میں اس اہل بیت کا فرد ہوں جس کو اللہ نے ہر رجس سے دور رکھا، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الَّذِينَ افْتَرَضَ اللَّهُ مَوَدَّتَهُمْ وَوِلَایَتَهُمْ، فقال فيما انزل على محمد قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور میں اس اہل بیت کا فرد ہوں جس کی محبت، مودت اور ولایت اللہ نے واجب قرار دی ہے، اور اسی لیے ہمارے نانا پر یہ آیت نازل کی کہ کہہ دو میرے رسول کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، یہ مانگتا ہوں کہ میرے قربا سے مودت کرو، وہ قربا ہم ہیں۔ ارے تھا تو کوئی جواب دیتا کہ نہیں، یہ آیت ہمارے شان میں نازل ہوئی ہے۔ ارے جب ان کی محبت اللہ نے فرض نہیں کی تو ہم کیوں کریں؟ نعرہ حیدری! دیکھو آج کی رات ہے، میں یہ کہوں کیونکہ میں پاکستان سے باہر جا رہا ہوں تو میں کہوں جا کر کہ میں محرم پڑھ کر آیا ہوں، تو جہاں جہاں بیٹھے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری! گھبرا تو نہیں گئے؟ نہیں، یہ جملے جو میں نے کہے اسی لیے نہیں کہا، معصوم نے کہا تمہیں جواب دینا تھا تو اس وقت جن کے لیے تو آج لڑ رہا ہے وہ اپنے لیے کیوں نہ لڑے؟ ارے جن کو امام حسن کہہ رہا تھا
گھبرا گئے کراچی والے، کتنا بڑا جملہ میں نے کہا ہے، پورے پاکستان کی نمائندگی ہو رہی ہے بوترا میں. میں نے عرض کیا کہ جب امام حسن نے کہا تھا تو کیوں نہیں کہا تھا کہ ہم بھی ہیں؟ کسی تاریخ میں دکھا تو میں مذہب چھوڑ دوں؟ نہیں نہیں نہیں، میں سمجھا کہاں سکا، میں کہاں سمجھا سکا. اسی لیے میرے مولا نے آج کہتے ہیں علی شورا میں کیوں گئے تھے؟ خدا کی قسم آج مجھے پتہ نہ چلتا اگر علی شورا میں نہ جاتا. زندگی رہی تو کبھی خطبہ پڑھوں گا. 3 گھنٹے کا خطبہ ہے جو علی نے پڑھا تھا، 3 گھنٹے کا. میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو نوجوان جنریشن ہے وہ اس کو سنے. اسی لیے میں محنت اپنا خون نہیں دے رہا ہوں. 2 پوائنٹ ایڈ کر رہا ہوں کہ بلا پہلے تو مجلس شورا جو تھی اس میں میرے مولا نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ قال انشدکم باللہ هل فیکم احد غیری واہل بیتی حیث یقول انما انشدکم باللہ هل فیکم احد غیری واہل بیتی من طہرہ اللہ حیث یقول انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس البیت ویطہرکم تطہیرا. اے شورا والے، ہے کوئی تم میں میرے سوا اور میری اہل بیت کے سوا، ہے کوئی تم میں بڑا جملہ بزرگ میں نے کہہ دیا، اس سے زیادہ کیا کہوں؟ حل فیکم احد غیری واہل بیتی من طہرہ اللہ حیث یقول انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قالوا اللہم اللہ، ہے کوئی تم میں میرے سوا اور میرے اہل بیت کے سوا جس کو اللہ نے پاک رکھا ہو اور کہا ہو کہ اے اہل بیت رسول میں نے تمہیں ہر رجس سے دور رکھا ہے اور اتنا پاک رکھا ہے جتنا پاک رکھنے کا حق ہے. ہے کوئی تم میں میرے سوا اور میرے اہل بیت کے سوا؟ قالوا اللہم لا. کہا علی قسم خدا کی آپ کے سوا اور آپ کی اولاد کے سوا کوئی نہیں ہے. میں نے بڑا جملہ کہہ دیا، نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات؟ ارے اگر کوئی دوسرا اہل بیت کا فرد بیٹھا ہوتا اس نے کیوں نہیں کہا کہ ہم بھی شامل ہیں؟ کیا وہ صحابہ رسول نہ تھے؟ گھبرا گئے ہو، اتنے آدمی بیٹھے ہوئے گھبرا گئے ہو. گھبراؤ نہیں تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ تھے تو کیوں بتایا نہیں؟ اور دوسری جو اہم پوائنٹ علی نے بتائی وہاں، حل فیکم احد غیری وقال له رسول اللہ یا علی اوتیت سیرا مثلی ولم اوت انا مثلی. ہے کوئی میرے سوا، ہے کوئی میرے سوا، ہے کوئی میرے سوا جس کو رسول نے کہا ہو، جس کو رسول نے کہا ہو کہ علی جیسے آپ کو مجھ جیسا سسر ملا ہے، آپ کو تو نہیں ملا، کسی اور کو تو نہیں ملا، لیکن مجھے بھی نہیں ملا. ہے کوئی میرے سوا جس کو رسول نے کہا ہو کہ علی آپ کو مجھ جیسا سسر ملا ہے، آپ کو آپ ہے تمہیں کوئی رسول کا اور داماد؟ قالوا اللہم اللہ. سب نے کہا علی قسم خدا کی آپ کے سوا رسول کا کوئی داماد نہیں. تو آج جس کو داماد کہتے ہو وہ خود شورا میں شریک تھے. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے میرے کراچی والے. نعرہ حیدری. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ آ گئی بات سمجھ میں میری؟ تو میں نے کیا کہا تھا بھائی کہ کیا یہ ترمذی شریف میں رسول کی حدیث نہیں؟ بھائی آپ پر بھی تو واجب ہے نا، کیا آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ خاموش رہیں گے؟
عبادت ہے مجھے بھی پتا چلے کہ میں واقعی آپ کو سمجھا رہا ہوں یا نہیں. اتنی میں نے محنت کی ہے, میں نے خون دیا ہے. دنیا کے پاس کوئی جواب نہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ عبدالحکیم نہ پڑھے, کیوں؟ ان کو پتا ہے ہمارے پاس جواب نہیں, اور جب انہوں نے جواب دیا تو میں مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا. ارے کیا یہ مشکات شریف میں رسول کی حدیث نہیں؟ من احبنی, جس نے مجھ سے محبت کی, وَأَحَبَّ هَذَيْنِ, اور جس نے ان دونوں حسن اور حسین سے محبت کی. میں زبان سے نوجوانوں جو آگے بیٹھے ہو بات کرو میرے سے. جس نے مجھ سے محبت کی, جس نے, رسول فرما رہے مشکات شریف میں من احبنی, جس نے یہاں نہ علاقہ کا قید ہے, نہ قوم کا, نہ نسل کا. من احبنی, جس نے مجھ سے محبت کی, وَأَحَبَّ هَذَيْنِ, اور جس نے محبت کی میرے ان دونوں بیٹوں سے, وَأَبَاهُمَا, اور جس نے محبت کی ان دونوں بچوں کے باپ سے. کراچی والے اس سے زیادہ میرے پاس نہیں جو میں کہہ سکوں. نعرہ حیدری, نہیں بھائی سنو, ہاں یہ ٹیمپو جو مجلس کا ہے اس میں آپ جو ہے یعنی تسلسل برقرار رہے, یہی میں چاہتا ہوں. میں نے کیا کیا, پوری حدیث سنو, جہاں آواز جا رہی ہے ٹیپ کر کے جاؤ, ٹیپ کر کے جاؤ. رسول نے فرمایا, اور یہ الفاظ ہے مشکات شریف, من احبنی, جس نے محبت کی مجھ سے, وَأَحَبَّ هَذَيْنِ, اور جس نے محبت کی ان میرے دونوں بیٹوں سے, وَأَبَاهُمَا, اور جس نے محبت کی ان دونوں بچوں کے باپ سے, وَأُمَّهُمَا, اور جس نے محبت کی ان کے ماں سے. کتنا عجیب جملہ کہا, اور جس نے محبت کی ان کے ماں سے, کان مئی فی درجتی یوم القیامہ, تو قیامت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. کون ساتھ ہوگا؟ کون ساتھ ہوگا؟ جو حسن اور حسین سے بھی محبت کرے, اس کے باپ سے بھی کرے, اس کے ماں سے بھی کرے. اب جا کر دیکھ حیا کر کہ ماں سے کس نے محبت کی, کس نے نہیں کی. باپ سے کسی نے محبت کی. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, آواز بلند سنوا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ بلا؟ اب پھر نہیں, میں قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں. قریب آ کر نوجوانوں, یہ نہیں کہ صرف قرآن, جہاں چاہو گے وہاں سے کروں گا, جہاں سے چاہو گا وہاں سے اپنی تقریر کو موڑ دوں گا. یہ ہے خطیب کا کمال. یہ مشکات. اب آؤ, مشکات میں بھی, ترمذی میں بھی, مشکات میں بھی ہے, ترمذی میں بھی. رسول نے فرمایا, وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے بھی محبت کرو. اللہ کے لیے مجھ سے بھی محبت کرو. اللہ کے لیے بڑا جملہ ہے کہ بلا اگر سمجھا سکا میں. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے بھی محبت کرو. وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي, اور اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے
تو میرے علی سے بھی محبت کرو، میرے حسن سے بھی محبت کرو، میرے حسین سے بھی محبت کرو، تو مرکز کون بنا؟ علی، حسن اور حسین، اہل بیت۔ یعنی اگر اہل بیت سے محبت ہے تو پھر تو دعویٰ کر کے میں عاشق رسول ہوں، اور علی علی کو بدعت سمجھتا ہے تو تم جیسا بدعتی پوری کائنات میں نہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آئی بات؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ میں نے عرض کیا کہ نہ کسی کو نہیں مانتے، ایک کو تو مانو، ایک کو تو مانو، جہاں چاہو وہاں ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن پر تو قرآن پر بات کرو۔ یہ لڑاتے کیوں ہم مسلمانوں کو آپس میں؟ کیوں مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہو؟ روٹی کے لیے؟ روٹی کے لیے لڑاتے ہو؟ نہیں، تمہارا امام تمہیں سلامت، ہمارا امام ہمیں سلامت۔ اگر نہیں گھبرائے گئے ہو تو میں 2 آیتیں پڑھوں۔ دیکھو، 2 آیتیں، 2 آیتوں کی زحمت دینا چاہتا ہوں، معافی کے ساتھ 2 آیتیں کی زحمت دینا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، میں نے عرض کیا میرے دوستو کہ کون ہے معیت میں؟ کہاں ہیں چادر میں کون؟ آیت مودت میں کون؟ اگر تھے تو جواب کیوں نہ دیا؟ آج 1400 برس کے بعد تو کہہ رہا ہے یہ آدمی اس کے شان میں، اس نے کیوں نہیں کہا؟ ارے جب ہمارے ہر اہل بیت کے فرد نے کہا کہ یہ آیت ہمارے شان میں، محمد وآل محمد صلوات۔ 2 آیتیں، 2، 10، 11، 10ویں 11ویں پڑھ رہا ہوں، 10ویں 11ویں آیت پڑھ رہا ہوں سورۃ تحریم کی۔ توجہ چاہ رہا ہوں جس پر آج کی تقریر ختم ہوگی۔ 10ویں 11ویں مائیت رسول پر گفتگو۔ میں نے کیا سلسلہ نہ ٹوٹے، تسلسل نہ ٹوٹے، 4 الفاظ ہیں سورۃ تحریم کے 10ویں آیت کے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ نے فرمایا میں نے مثال دی ہے کہ لوط کی بیوی اور نوح کی بیوی کافروں کے لیے نمونہ۔ اب سب نہیں بات کرو گے آگے نہیں چلوں گا، اتنا بڑا جملہ قرآن کا ہے۔ اگر قرآن سے حدیث پڑھتا تو کل ہائی کورٹ میں میرے خلاف کیس کر دیتے کہ عبدالحکیم نے۔ ارے بھائی یہ کون ہے کافروں کا نمونہ؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، یہ دونوں جناب نوح کی بیوی اور جناب لوط کی بیوی کافروں کے لیے نمونہ، کافروں کی۔ یا اللہ کیوں توہین کر رہا ہے امہات المومنین کی؟ یا اللہ انبیاء کی بیویاں اور کافروں کے لیے نمونہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، یا اللہ انبیاء کی بیویاں اور کافروں کے لیے نمونہ۔ ہاں آیت یہاں تک ختم ہو جاتی تو کسی کے کہنا کا موقع ملتا۔ آیت آگے چلی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، دونوں بیبیاں میرے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھیں۔ میرے بندے دونوں صالح، بیویاں کافروں کے لیے نمونہ۔ نعرہ حیدری، کانتا تحت عبدین
من عبادنا صالحین، دونوں بیویاں میرے دونوں صالح بندے کے، دونوں صالح بندوں کے گھر میں تھی، فخانتاہما، پھر ان دونوں نے میرے دونوں صالح بندوں سے خیانت کی۔ کس سے خیانت کی؟ خدا سے، خدا سے خیانت کی۔ اللہ نے نہیں فرمایا میرے صالح بندو فخانتاہما فلم یغنیا عنہم من اللہ شیئا، اللہ نے فرمایا فخانتاہما فلم یغنیا عنہم من اللہ شیئا، تو دونوں کو، جو دونوں میرے صالح بندوں کے مائیت میں رہی تھی، میرے دونوں صالح بندوں کے مائیت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، یہاں تک آ جاتی تو پھر بھی کہتے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں ڈانٹا تھا، قیامت میں جنت مل جائے گی، دنیا میں ڈانٹا تھا، لیکن اللہ نے کہا وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور دونوں کو کہا گیا کہ تم دونوں جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ، دونوں کو کہا گیا، کہیں گے نہیں، دونوں جہنم میں داخل ہو گئی، ہو گئی۔ اگر اللہ کہتا کہ داخل کروں گا تو مسلمان کہیں گے تمہارے بس کی بات ہے، اگر اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے تو اللہ نے کہا نہیں، ان دونوں کو جہنم میں داخل کیا گیا۔ یا اللہ، انبیاء کی بیویاں تھی، ارے بیوی کے زیادہ کوئی اور صحابی ہے؟ ارے بیوی کے زیادہ کوئی اور صحابی ہے؟ ارے بیوی کے زیادہ، زوجہ کے زیادہ کوئی اور مائیت میں رہ سکتا ہے جتنا وہ قریب ہے، سسر قریب نہیں۔ نعرہ حیدری، ارے جتنی بیوی مائیت میں ہے اتنا اور قریب نہیں۔ مائیت کہاں گئی؟ کیا یہ نبی کی بیویاں؟ نبی کی بیویاں تھیں، عام آدمی کی نہیں۔ جناب لوط نبی، جناب نوح صاحب شریعت، صاحب کتاب، اولو العظم پیغمبر، یا اللہ کیوں جہنم میں داخل کیا؟ اور پھر اللہ نے انداز کلام کو بدلا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ نے فرعون کی بیوی کو مومنین کے لیے نمونہ قرار دیا۔ فرعون کی بیوی، نعرہ حیدری، فرعون کی بیوی مومنین کا نمونہ، فرعون کی بیوی۔ اور فرعون سے زیادہ کوئی کافر ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کہلوائے، خدا کہلوائے، اور اس کی بیوی مومنین کے لیے نمونہ، اس کی بیوی مومنین کے لیے نمونہ۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، جب اس نے اپنے رب کو کہا کہ یا اللہ اپنے نزدیک مجھے جنت میں گھر دینا، اپنے نزدیک، اپنے نزدیک، اپنے نزدیک مجھے جنت میں گھر دینا، اور میں بیزار ہوں، مجھے نجات دے فرعون سے، اس کے کردار سے، اور ان سے بھی مجھے نجات دے جو فرعون کے پیروکار ہیں۔ بڑا جملہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت، میرے دوست کالے کپڑے والے، زبان سے بات کر قریب بیٹھتا ہے تو
جو ممبر کے قریب بیٹھتا ہے وہ سوتا نہیں. نعرہ حیدری. ارے کیا کیا؟ ولی کہتے ہیں افضل ہے علی، دور ولی کہتے ہیں اس نور کو نور عدلی کہتے ہیں. ہوتی ہے جہاں عقل کی پرواز تمام، اس منزل آخر کو علی کہتے ہیں. میں نے عرض کیا میرے دوستو سلسلہ نہ ٹوٹے. جناب نوح کی بیوی اور جناب لوط کی بیوی دونوں جہنم میں چلی گئیں. ایمان سے بتاؤ کیا نبی کے گھر میں جو ہوگی اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہوگی؟ ارے جو نبی اپنے بیوی کو نماز نہ پڑھا سکے وہ امت کو کیا پڑھائے گا؟ ارے جو نبی اپنی بیوی کو نماز نہ پڑھا نہ سکے وہ اپنی امت کو کیا پڑھائے گا؟ ارے تمہیں فخر بھی تو نماز پر ہے نا. تو جناب نوح کی بیوی نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، جناب لوط کی بیوی نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، پھر ان کی نمازیں رائے گان کیوں گئی؟ اللہ نے کہا عبدالحکیم نے نماز سے مقصد نہیں، مجھے مقصد ہے معصوم سے. کتنی نمازیں پڑھے لیکن اگر معصوم کی مخالفت کی ہے تو چاہے بیوی کیوں نہ ہو. بس میں نے جملہ کہہ دیا، چاہے بیوی کیوں نہ ہو. میں نے عرض کیا میرے نوجوان بیوی سے زیادہ کوئی صحابی نہیں. ارے وہ تو بیوی والا ہی جانتا ہے، ٹی وی والا نہیں. نعرہ حیدری. ارے وہ تو بیوی والا جانتا ہے، ٹی وی والا نہیں جانتا. وہ تو بیوی والا جانتا ہے کہ بیوی کتنی قریب رہتی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا عبدالحکیم اگر معصوم کی دشمن ہے، معصوم کی دشمن ہے تو مائیت کے باوجود بھی جہنم میں جائے گی. اور ایمان سے بتاؤ ہے کوئی؟ قبلہ مستدرک حاکم کو آج میں نے پڑھا، اس میں فرعون کی بیوی کا ذکر ہے. بتاؤ یہ فرعون کی بیوی اور اتنی دعویٰ کہ یا اللہ مجھے اپنے قریب جنت میں جگہ دے. ارے فرعون کے رہ کر گھر میں اس نے نماز پڑھی ہے؟ مجھے دکھا کسی تفسیر میں دکھا، کسی تفسیر میں دکھا. تو کہتا ہے کہ دکھا ابو طالب نے نماز پڑھی تھی. بے شرم، پہلے دکھا کہ آسیہ نے نماز پڑھی تھی. زبان سے بات کرے. اتنا بڑا جملہ میں نے کہا ہے کہ نعرہ حیدری. اتنا بڑا جملہ کہا ہے میں نے تاریخ میں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بھیجا میرے دوست، بھیجا، مجھے وقت مل جائے. میں نے کیا میرے دوست تو کہتا ہے کہ ابو طالب نے نماز نہیں پڑھی. میں کہتا ہوں اس نے تو پڑھی تھی، کیونکہ میرے مولا علی نے کہا کہ جتنا میرا بابا عبادت گزار تھا اور کوئی تھا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں علی پر یقین ہے. لیکن تو کہتا ہے تو تیرے کہنے کے مطابق عبدالحکیم جواب دیتا ہے کہ پہلے جناب آسیہ کی نماز دکھا. کہاں نماز پڑھی؟ ارے جو فرعون خدا اپنے آپ کو اللہ کا کہلواتا ہے وہ کہے گا کہ اس کی بیوی خدا کو سجدہ کرے تو یہ جنت میں کیوں گئی؟ جنت میں کیوں گئی؟ ایک سبب کی وجہ سے، معصوم سے محبت، معصوم کے دشمن سے نفرت. توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، پوری توجہ چاہ رہا ہوں. جناب موسیٰ سے محبت، فرعون سے نفرت. صرف فرعون سے نہیں، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. جو فرعون کو مانے ان پر بھی، جو فرعون کو مانے ان پر بھی، جو فرعون کو مانے ان پر بھی. تو کیوں گئی بی بی جنت میں جناب آسیہ؟ معصوم سے محبت، معصوم کا دشمن سے نفرت. تو آج کراچی میں عبدالحکیم ایک جملہ کہتا ہے، مولا علی
یا اللہ جس طرح آپ کی بندگی کا حق تھا ہم بندگی نہ کر سکے، جس طرح روزے رکھنے کا حق تھا ہم نے روزہ نہیں رکھا، جس طرح نماز پڑھنے کا حق تھا ہم نے ادا نہ کیا، لیکن میرے یا اللہ بس اتنا ہم بھی کرتے ہیں جو آسیہ نے کیا تھا، اتنا ہم بھی کرتے ہیں جو جناب آسیہ نے کیا تھا، ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں، علی کے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بھائی سمجھ میں آئی یہاں تک بات میری؟ آ گئی بات سمجھ میں یہاں تک؟ ہاں یہ معیت نہیں ہے، سینہ ملے دل نہ ملے۔ کیا کہوں میرے دوستو، سینہ ملے دل نہ ملے، یہ معیت اتصالی ہے۔ گھبرا تو نہیں گے میرے دوستو؟ ارے یہ معیت اس کو نہیں کہتے، معیت تو وہ ہے جو رسول فرمایا یا علی لحم کا لحم، جسم کا جسمی، دم کا دمی، روح کا روحی، اس کو کہتے ہیں معیت۔ ہاں خدا کی قسم 8ویں محرم 8ویں تقریر کر رہا، جس طرح علی کو رسول سے معیت، اس طرح عباس کو حسین سے معیت۔ ہاں آزادارہ نے حسین، ہاں 8ویں تک عباس کو حسین سے۔ ہاں میرے دوستو، میرے بزرگوں، تاریخوں نے بتایا وہ بی بی جس کا نام فاطمہ تھا، بعد میں بیٹوں کی وجہ سے ام البنین بڑھ گیا۔ ہاں میرے دوستو، جب بی بی کی شادی ہوئی اور بارات پہنچی تو میرے دوستو اونٹ دروازے پر بیٹھ گیا۔ جناب فاطمہ، جناب ام البنین اونٹ سے اتری اور بطول کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ حسن اور حسین آئے، اماں اندر چلو، اماں اندر چلو۔ نوجوانوں الفاظوں کو دیکھنا، الفاظ رلاتے ہیں۔ اماں اندر چلو۔ جناب ام البنین نے ہاتھ جوڑے، بطول کے بیٹے مجھے اماں نہ کہو، میں تمہاری نوکرانی بن کر آئی ہوں۔ آپ بطول کے بیٹے ہیں، کہاں میں کہاں بطول؟ جناب ام کلثوم اور بی بی زینب آئی، اماں اندر چلو، اماں اندر چلو۔ کہا بطول کی بیٹیاں مجھے اماں نہ کہو، میں تمہاری نوکرانی بن کر آئی ہوں۔ حد ہو گئی محبت کی، حد ہو گئی عقیدت کی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، 12 مہینے کے بعد جب جناب علی کو بیٹا ہوا، علی مسجد میں تھے، علی کو بلایا گیا، جناب علی نے ام البنین کو مبارک دی، بی بی جیسے میں چاہ رہا تھا ویسا ہی اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ جناب ام البنین نے کہا مولا بیٹا تو ہوا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھولتا، آنکھیں نہیں کھولتا۔ یہ کہنا تھا علی کے آنکھوں سے آنسو بہے اور کہا ام البنین آخرکار میرا بیٹا ہے۔ میں نے تب تک آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک رسول نہ آیا تھا، یہ میرا بیٹا تب تک آنکھیں نہیں کھولے گا جب تک میرا حسین نہیں آئے گا۔ جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ، جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ۔ میرے دوستو جیسے ہی حسین آیا، تاریخ نے بتایا کہ جناب عباس نے آنکھیں بعد میں کھولی، پہلے ہاتھ بلند کیے، جس کا مقصد تھا یہ مولا آج ہی میں نے اپنے ہاتھ آپ کے نذرانے کر دیے، مولا آج میں نے آپ کے اپنے ہاتھ آپ کے نذرانے کر دیے۔ عزادارہ نے حسین
اتنے میں وہ جو کبھی بابا کے سامنے نہ آئی تھی آہستہ آہستہ بابا کے قریب آئی. بابا میرا بھی تو بھیا ہے, مجھے بھی تو دو, مجھے بھی تو دو. میرے دوستو جناب زینب نے جناب عباس کو لیا, ایک کونے میں لے کر گئی اور کچھ کان میں کہا, جو بعد میں پتا چلا کہ بی بی نے کان میں کہا تھا بھیا عباس اماں زہرا تمہیں لاکھوں سلام کہتی تھی, اماں زہرا تمہیں لاکھوں سلام کہتی تھی, اور وہ آپ کے لیے کرتا بھی بنا کر دے کر گئی ہے کہ جب میرا عباس آئے تو زینب کان میں میرا سلام کہنا, اور اتنا کہنا کہ اماں وصیت کر گئی تھی کہ بیٹا زینب کا خیال رکھنا, سکینہ کا خیال رکھنا. عزاداران حسین ایک جملے کی زحمت دینا چاہتا ہوں میرے دوستوں, میرے بزرگوں, جب 10ویں کا دن چڑھا یہ قافلہ جب کربلا میں پہنچا, میں نے دیکھا حسین کسی کو خط لکھے تو کاتب عباس, مشورہ کرے تو وزیر عباس, ہاں بچوں کی دھار سے عباس, بیبیوں کا آسرا عباس, بیبیوں کا آسرا عباس. یہاں تک میں نے تاریخوں میں پڑھا کہ میرے دوستو جب تک حسین جناب حسین نے عباس کو اجازت نہیں دی تھی, بی بی زینب نے بیویوں تمام بیویوں کو بلایا, آؤ بیویوں گھبراؤ نہیں, میں تمہارے پردے کی محافظ ہوں, میں تمہارے پردے کی محافظ ہوں. کہا بیوی تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا جب تک میرا بھائی عباس زندہ ہے کسی کی مجال نہیں کہ کوئی خیمے کے نزدیک آئے. عزاداران حسین دن گزرتا گیا, لاشوں کے اوپر لاشیں آنے لگی. ایک مرتبہ جناب عباس باہر بیٹھے ہیں, حسین کو پہلے تو کہا مولا مجھے اجازت دو, مولا آپ کے خیموں میں اللہ تش کی آوازیں آ رہی ہے, بچے پانی کر رہے ہیں, مولا مجھے اجازت دو. تو کہا بھیا عباس آپ میرے لشکر کے سپہ سالار ہیں. جناب عباس نے کہا مولا جب لشکر ہی نہیں رہا ہے, مولا اب تو لشکر ہی نہیں رہا ہے تو میں کس کا علم بردار ہوں, میں کس کا سپہ سالار ہوں. حسین خاموش رہے. میں نے تاریخ میں پڑھا میرے دوستو 36 بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں خالی پیالے ہیں, جن کے ہاتھوں میں خالی کوزے ہیں, خالی پیالے ہیں. جناب سکینہ کے پاس آتے ہیں. سکینہ آقا زادی تم نے تو کہا تھا کہ میرا چچا عباس بڑا پیار کرتا ہے, اپنے چچا کو کہو کہ ہمارے لیے پانی لے کر آئے. عزاداران حسین میرا ماں باپ حسین پر قربان ہو جائے, عباس کی وفا پر قربان ہو جائے. بی بی سکینہ آئی, آگے سکینہ, پیچھے 36 بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں خالی پیالے ہیں. میرے دوستو جناب عباس کو کہا چچا یہ بچے دیکھ رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اپنے چچا کو کہو کہ پانی لے کر آئے. میرے دوستو جناب عباس نے دیکھا کہ موقع بڑا اچھا ہے. کہا آقا زادی جاؤ مشک آپ لے کر آؤ, میرے کاندھوں پر رکھو, اجازت آپ دلوائیں پانی میں لے کر آتا ہوں. میرے دوستو جناب سکینہ گئی خالی مشک لے کر آئی. جناب عباس نے کاندھے پر خالی مشک رکھی, آگے عباس, پیچھے سکینہ, پیچھے 36 بچے. خدا کی قسم حسین جیسا بادشاہ جب حسین نے یہ منظر دیکھا تو 3 مرتبہ کھڑا ہو گیا, 3 مرتبہ بیٹھ گیا, 3 مرتبہ کھڑا ہو گیا, 3 مرتبہ بیٹھ گیا. اور جب جناب عباس قریب آئے تو پہلے جناب عباس کو کہا ہاں بھیا لے کر آئے ہو مرنے کی سفارش, ہاں بھیا عباس لے کر آئے ہو مرنے کی سفارش. اور پھر منہ کیا جناب سکینہ کی طرف, بیٹا سکینہ یاد رکھنا آج چچا کو اجازت دلواتی ہو لیکن کل جب شمر تمہیں تماچے ماریں گے چچا کو بہت یاد کر کے روگی کہ چچا اجازت نہ دلواتی تو تماچے کیوں لگتے, چچا اجازت نہ دلواتی تو پھوپھیوں کی چادریں کیوں لوٹتی. عزاداران حسین ایک
جملہ کہہ کر آج کی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے دوستوں, جناب عباس گیا, علم ساتھ ہے, گھوڑے پر سوار ہے. میرے دوستوں, لشکر نے حملہ کیا. جناب عباس فرات میں گھوڑے کو گزر کیا, پانی چلو میں لیا. ہائے عباس, تیری وفاداری پر میرا ماں باپ قربان. ہاتھ میں چلو میں پانی لیا اور پھر ایک جملہ کہا, یا اللہ کیسے پیوں, میرا سردار حسین پیاسا ہے, میرے سردار کے بچے پیاسے ہیں. چلو میں پانی لے کر پھر پھینک دیا. مشک پانی کی بھری باہر آیا. میرے دوستو, بچے دروازے پر دیکھ رہے ہیں کہ پانی آ رہا ہے, پانی آ رہا ہے, پانی آ رہا ہے. تاریخ نے بتایا کہ سب سے پہلے زید بن ورقہ نے حملہ کیا. ایک ہاتھ کٹ گیا, علم دوسرے ہاتھ میں آیا, دوسرا ہاتھ کٹ گیا. پھر کیا کیا کہ علم کو دانتوں کے, اس کا تسمہ مشک کا تسمہ دانتوں میں دبایا, تلوار کو دانتوں میں دبایا. حملہ کرتے رہے ہیں. پھر میرے دوستو, ایسا تیر لگا کہ جناب عباس گھوڑے سے گرے. میرے دوستو, جیسے جناب عباس گھوڑے سے گرے, بچے دیکھ رہے کہ علم نیچے آ رہا ہے, علم نیچے آ رہا ہے. سکینہ دوڑتی گئی, پپھی اماں میرا آسرا ٹوٹ گیا, پپھی اماں میرا آسرا ٹوٹ گیا, عزاداران حسین میرا آسرا ٹوٹ گیا. بس جیسے ہی شہادت کی خبر ملی, بی بی زینب نے تمام بیبیوں کو بلایا. آ بیبیوں, میں تمہاری حفاظت نہ کر سکی, مجھے معاف کرنا, میں تمہاری حفاظت نہ کر سکی, مجھے معاف کرنا. اللہ لعنت اللہ القوم الصالحین.